یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ مسلمانوں کا 90% طبقہ ایسا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کرتا ہے، اگرچہ کہ ان کے مال پر سال رجب میں مکمل ہو گیا ہو، ربیع الاول میں مکمل ہو گیا ہو، شعبان میں مکمل ہو گیا ہو، شوال میں مکمل ہوا ہو، بہر صورت اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے اگر سال ہوتے ہی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، رمضان کا انتظار کرتے رہے اور خدا نخواستہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی وہ شخص انتقال ہو گیا، تو ایک فرض جو زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا تھا، اس فرض کو ادا کیے بغیر مرنے کا گناہ ہوگا، اور اس کے ذمے یہ زکوٰۃ کا فریضہ باقی رہے گا۔ اور جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ میرے ذمے اس سال کی زکوٰۃ باقی ہے اور میں ادا نہیں کیا ہوں، رمضان کے انتظار میں بیٹھا رہا، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مال میں سے 1/3 میں سے اس سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اگر وہ وصیت کیے بغیر مر رہا ہے تو اس کا مستقل گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اگر سال پورا ہونے کے بعد وقت پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے اور رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک شخص کا سال ربیع الاول میں مکمل ہو گیا اور اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن یہ شخص ربیع الاول میں زکوٰۃ ادا کیے بغیر رمضان کا انتظار کر رہا ہے، اور رمضان آنے سے پہلے ربیع الاول اور رمضان کے بیچ رجب یا شعبان میں 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کہیں پر خرچ کر دیا، کاروبار میں یا کسی اور چیز میں لگا دیا، گھر میں لگا دیا، تو اب رمضان میں جب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بیٹھے گا تو فی الوقت اس کے پاس جو 8 لاکھ یا 7 لاکھ موجود ہے، 1-2-3 لاکھ جو خرچ ہو گئے اسے ہٹا کر ما بقیہ جو اس کے پاس فی الوقت ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حالانکہ جس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اس وقت اس کے پاس 10 لاکھ موجود تھے، 10 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، یہ اس وقت اپنے مال کا حساب نہیں کیا، رمضان میں حساب کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اپنے اختیار سے 2-3 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہے، اور وہ 2-3 لاکھ روپے اس کے ملکیت میں سے بغیر زکوٰۃ کے نکل گئے ہیں۔ اس طرح اگر ہر سال ہوتے رہے گا تو کئی سالوں کی زکوٰۃ کا ایک مخصوص حصہ اس کے ذمے باقی رہ جاتا ہے۔ تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ شریعت میں ہر عبادت کا جو وقت رکھا گیا ہے، اس عبادت کو اس وقت پر ادا کرنے میں جو ثواب رہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بندے کا اپنا رغبت کا اظہار، شوق کا اظہار، اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب وقت گزر جانے پر نہیں ملتا ہے۔ سال ہوتے ہی شریعت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ادا کر دینا، فوری بندہ جب ادائیگی میں لگ جاتا ہے تو ایک اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگ جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اسے مؤخر کرنے میں وہ مزہ نہیں حاصل ہوتا ہے، اگرچہ کہ زکوٰۃ عبادت مالیہ میں سے ہے اور عبادت مالیہ کا کوئی وقت دن گھنٹہ طے نہیں ہے، لیکن تعجیل اور جلدی ادا کر دینا بہر صورت افضل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب سب لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کریں گے، دوسرے دنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو باقی 11 مہینوں میں غریبوں کی اپنی ضروریات کا تکفل اور دینی اداروں کا اور دیگر مصارف کا تکفل یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہر شخص اپنے اپنے موقع پر جب اس کا سال مکمل ہوگا اور اپنے سال کی تکمیل پر وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو سارے سال غربا کے لیے ضروریات کا انتظام بسہولت ہو سکتا ہے۔ پانچویں بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کو اگر زکوٰۃ کے ساتھ خاص کر لیا جائے گا تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی جلدی ہوتی ہے، ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، زکوٰۃ ابھی نہیں نکالے ہیں، جلدی جلدی بیٹھو، کاؤنٹ کرو، حساب کرو، اتنے لاکھ ہو رہے، اتنے ہزار ہو رہے ہیں، اب تقسیم کرنا شروع کرو۔ اب چونکہ اللہ کا حکم
برضا و رغبت وقت پر ادا کرنے کا جذبہ نہیں تھا، ثواب کمانا محض مقصود تھا، تو اب زکوٰۃ 50,000 60,000 جو بھی آئی ہے جلدی اپنے ذمے سے چھڑانے کے لیے اور ادا ساقط کرنے کے لیے جو شخص سامنے آیا اس کو دینا شروع کر دیے، جو مانگنے آیا اس کو دینا شروع کر دیے، چونکہ اب زکوٰۃ سے جان چھڑانا ہے، کسی بھی طرح خرچ کر دو تاکہ اس مہینے کا ثواب مل جائے۔ اور اس وجہ سے اس مہینے میں رسمی غریبوں کا اور بھکاریوں کا ایک سیلاب امنڈ آتا ہے، جو سامنے آیا مستحق ہے نہیں ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں بھی خرچ نہیں ہوتی ہے، اور صحیح مصرف کی تلاش کرنا زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے فرض رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے جس طرح وقت پہچاننا، قبلہ رو ہونا، نیت کرنا، پاکی کا جگہ کی پاکی، گھر اور کپڑے کی پاکی کا مسئلہ ہے، ویسے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے مصرف کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں مصرف جانے بغیر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور چھٹی خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ اس طرح رمضان میں خاص کر لینے کی وجہ سے رسمی طور پہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اور غریبوں کا لباس لبادہ اوڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جب مانگنے کے در پہ ہوتے ہیں اور اس کو بھی جان چھڑانی ہوتی ہے، تو جو لوگ اصل مستحق ہوتے ہیں، اصل حقدار ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ لوگ سامنے نہیں آ پاتے، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں، چونکہ دوسرے لوگوں کو مانگنے کی عادت ہے، وہ لوگ جو ہاتھ بڑھا رہا ہے اسے مل جا رہا ہے، اور جو ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے وہ محروم ہو رہا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے اصل مستحق لوگ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اپنے موقع پر ہر شخص جب اس کا سال پورا ہو جائے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی فکر ہو، اپنا سال پورا ہونے کے لیے چاند کی تاریخ کو محفوظ رکھا جائے، انگریزی اعتبار سے تاریخ کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، چاند کی تاریخ کے اسلامی مہینوں کے حساب سے کس مہینے میں، رجب میں، شعبان میں، ربیع الاول میں، جس مہینے میں وہ شخص زکوٰۃ کا حقدار بنا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہوئی ہے، اس مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر کسی کا سال رمضان ہی میں پورا ہو رہا ہو تو پھر رمضان میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ ثواب کی امید کر رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ حساب کر لے، جب اس کا سال پورا ہو جائے تھوڑی تھوڑی ادا کرنا شروع کرے، اور کچھ اٹھا کے بھی رکھ لے رمضان میں دینے کے لیے، لیکن حساب تو سال ہوتے ہی کر دے اور اسے نوٹ کر کے رکھ لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ جب سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف جو تعجیل ہوتی ہے اس پر جو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، وہ ثواب رمضان کے ثواب سے بھی بعض مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی شریعت میں جو یہ کہا گیا کہ رمضان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کو اپنے وقت پر ادا کرنے کے بجائے اس عبادت کو موقوف رکھ لو رمضان میں ادا کرنے کے لیے۔ اس میں تاخیر کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ کہنا مقصود ہے کہ جس کے لیے اتفاق اس مہینے میں عبادت کا ہو جائے اس کے لیے دگنا ثواب ہے، مگر کم فہمی کے نتیجے لوگ رمضان میں خرچ کرنے کے فضائل اور ثواب کو سن کر اپنے وقت پر عبادت کرنے کو اور اپنے وقت میں زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضروریات کے لیے یا مدرسہ و مسجد کے لیے شعبان کے مہینے میں چندہ کرنے لگے تو اس کی وجہ سے دینے سے رکتے ہیں کہ ثواب کم ملے گا، حالانکہ غلطی ہے۔ خوب سمجھ لو، حضرت تھانوی لکھتے ہیں تعجیل بالخیر یعنی نیک کام جلدی کرنے میں خود بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ رمضان سے پہلے جو تم خرچ کرو گے اس میں اگرچہ کمیت کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے ثواب کم ہے رمضان میں خرچ کرنے کے مقابلے میں، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیفیت کے اعتبار سے یعنی کوالٹی کے اعتبار سے اللہ کا قرب ہونے میں وہ تعجیل یعنی جلدی خرچ کرنا بہتر ہے۔ اس وجہ سے میں اس کا ثواب رمضان اور اس درجے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ بعض مرتبہ رمضان کے ثواب سے بھی اللہ تعالیٰ دگنا تگنا دے دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں آخر مجھے کوئی تو اطمینان ہے جو میں شرح صدر کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، بس قسم سے زیادہ اطمینان دلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وقت پر ادا کر دینے میں جو ثواب ہے وہ بعض مرتبہ رمضان کے ثواب سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور حضرت تھانوی آگے یہ لکھتے ہیں جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اس کے بعد تاخیر کرنے میں
فقہا کا اختلاف ہے کہ اس تاخیر سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ فوراً ادا کرنا واجب ہے، ان کے نزدیک دیر کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک فوراً ادا کرنا واجب نہیں، ان کے نزدیک گناہ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد دیر نہ کی جائے تاکہ سب کے نزدیک گناہ سے محفوظ رہے۔ پھر اگر رمضان کے انتظار میں صدقات کا روکنا، زکوٰۃ کو روکنا اگر ثواب کا ذریعہ ہوتا تو شریعت نے کہیں تو بھی کہا ہوتا کہ رمضان سے اتنے دن پہلے صدقات کو روک لو تاکہ رمضان کا زیادہ ثواب ملنے کے لیے تم اس صدقے کا استعمال کر سکو۔ جب شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا تو ہمارا ایسا کرنا دین میں زیادتی اور بدعت ہے۔ جس کام کے لیے شریعت نے ثواب بیان نہیں کیا تم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہو، یہ شرعی حکم کا مقابلہ ہے، مگر چونکہ اب تک معلوم نہ تھا اس لیے امید ہے کہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں، اب جب لوگ ایسا کریں گے جن کو معلوم ہو چکا ہے وہ گنہگار ہوں گے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے احکام رمضان المبارک صفحہ نمبر 54، برکات رمضان صفحہ نمبر 68 اور رمضان المبارک معروفات و منکرات صفحہ نمبر 388۔ اللہ سے دعا ہے کہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ توفیق دے۔